باب نمبر 8 توبہ۔ گناہوں سے توبہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ فرمان الہی ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے پختہ توبہ کرو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو پس پشت ڈال دیا، گویا انہوں نے اپنے حال پر رحم نہ کیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا اور آخرت کے لیے کوئی نیکی نہیں کی۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنا پسند فرماتا ہے۔ فرمان الہی ہے اولئک ھم الفاسقون، یہی لوگ نافرمان، وعدہ شکن، رحمت و بخشش اور راہ ہدایت سے دور ہیں۔ فاسق کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 فاسق کافر، نمبر 2 فاسق فاجر۔ فاسق کافر وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کا طالب ہوتا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ فاسق فاجر وہ ہے جو شراب پیتا ہے، مال حرام کھاتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، عبادت کو چھوڑ کر گناہوں میں زندگی بسر کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو واحد مانتا ہے اور اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ فاسق کافر کی بخشش موت سے پہلے کلمہ شہادت اور توبہ کے بغیر ناممکن ہے، اور فاسق فاجر کی مغفرت موت سے پہلے توبہ اور پشیمانی کے ذریعے ممکن ہے، اس لیے کہ ہر وہ گناہ جس کا تعلق خواہشات نفسانیہ سے ہے کی مغفرت ممکن ہے، اور ہر وہ گناہ جس کی بنیاد تکبر اور خود بینی ہے اس کی مغفرت ناممکن ہے۔ شیطان کی نافرمانی کی وجہ بھی یہی تکبر اور خود بینی تھی۔ بس اے انسان، تیرے لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، شاید کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے، جیسا کہ فرمان الہی ہے اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ ایک جوان تھا، وہ جب بھی کوئی گناہ کرتا تو اسے اپنے دفتر میں لکھ لیتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے کوئی گناہ کیا، جب لکھنے کے لیے دفتر کھولا تو دیکھا اس میں اس آیت کے سوا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے، شرک کی جگہ ایمان، بدکاری کی جگہ بخشش، گناہ کی جگہ عصمت اور نیکوکاری لکھتی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک جوان کو دیکھا جو کپڑوں کے نیچے شراب کی بوتل چھپائے چلا آ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا اے جوان، اس بوتل میں کیا لیے جا رہے ہو؟ جوان بہت شرمندہ ہوا کہ میں کیسے کہوں اس بوتل میں شراب ہے۔ اس وقت اس جوان نے دل ہی دل میں دعا مانگی، اے اللہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے روبرو شرمندگی اور رسوائی سے بچا، میرے عیب کو ڈھانپ لے، میں پھر کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ جوان نے حضرت عمر کو جواب دیا، امیر المؤمنین یہ سرقہ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ چنانچہ آپ نے دیکھا تو وہ سرقہ تھا۔ اے انسان ذرا غور کر، ایک بندہ بندے کے ڈر سے خلوص دل سے تائب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح اگر کوئی گناہگار اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانیوں کی شراب کو فرما برداری کے سرکے میں تبدیل کر دیتا ہے، جیسا کہ اس جوان کے معاملے میں ہوا جو اپنی برائیاں اپنے دفتر میں لکھ لیتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک رات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھ کر باہر نکلا، راستے میں مجھے ایک عورت ملی، اس نے مجھ سے پوچھا میں نے ایک گناہ کر لیا ہے، کیا میں توبہ کر سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ عورت بولی میں نے زنا کیا تھا، اور جب اس زنا سے بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ میں نے کہا تو تباہ ہو گئی، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ وہ
عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی اور میں اپنی راہ چل دیا۔ تب میرے دل میں خیال آیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر یہ بات کیوں کہہ دی۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں آیا اور سارا واقعہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت برا کیا، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے سوا کسی اور خدا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یوں ہی میں نے یہ بات سنی میں اس عورت تلاش میں نکلا اور ہر کسی سے پوچھنے لگا مجھے اس عورت کا پتہ بتلاؤ جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، یہاں تک کہ بچے مجھے پاگل سمجھنے لگے۔ بالآخر میں نے اس عورت کو تلاش کر ہی لیا اور اسے یہ آیت سنائی۔ جب میں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ پہنچا سنا چکا تو وہ خوشی سے دیوانی ہو گئی اور کہنے لگی میں نے اپنا باغ اللہ اور رسول کے لیے بخش دیا۔ عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس فتنت انگیزی اور شراب نوشی کی داستانیں مشہور تھیں، ایک دن جناب حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں آیا۔ اس وقت حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آیت یعنی کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈریں؟ آپ نے اس آیت کی ایسی تشریح کی کہ لوگ رونے لگے۔ ایک جوان مجلس میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے بندہ مومن، کیا مجھ جیسا فاسق و فاجر بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب عتبۃ الغلام نے یہ بات سنی تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور کانپتے ہوئے چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے قریب آ کر یہ شعر پڑھا اے اللہ کے نافرمان جوان، جانتا ہے نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ نافرمانوں کے لیے پرشور جہنم ہے اور حشر کے دن اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی ہے۔ اگر تو نارے جہنم پر راضی ہے تو بے شک گناہ کرتا رہے ورنہ گناہوں سے رک جا۔ تو نے اپنے گناہوں کے بدلے اپنی جان کو رہن رکھ دیا ہے، اس کو چھڑانے کی کوشش کر۔ عتبہ نے پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگا اے شیخ، کیا مجھ جیسے بدبخت کی رب رحیم توبہ قبول کر لے گا؟ آپ نے کہا درگزر کرنے والا رب ظالم بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس وقت عتبہ نے سر اٹھا کر رب سے 3 دعائیں کی اے اللہ، اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف اور میری توبہ کو قبول کر لیا ہے، ایسے حافظ اور عقل سے میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآن مجید اور علوم دین میں سے جو کچھ بھی سنوں اسے کبھی فراموش نہ کروں۔ اے اللہ مجھے ایسی آواز عنایت فرما کہ میری قرأت کو سن کر سخت سے سخت دل بھی موم ہو جائیں۔ اے اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما اور ایسے طریقے سے دے جس کا میں تصور بھی نہ کر سکوں۔ اللہ نے عتبہ کی تینوں دعائیں قبول کر لیں۔ اس کا حافظہ اور فہم و فراست بڑھ گئی اور جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہر سننے والا گناہوں سے تائب ہو جاتا تھا اور اس کے گھر میں ہر روز 1 پیالہ شوربے کا اور 2 روٹیاں رزق حلال سے پہنچ جاتی اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون رکھ جاتا ہے۔ اور عتبہ غلام کی ساری زندگی ایسا ہی ہوتا رہا۔ یہ اس شخص کا حال ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ کسی عالم سے پوچھا گیا جب بندہ توبہ کرتا ہے تو کیا اسے اپنی توبہ کے مقبول یا غیر مقبول ہونے کا پتہ چل جاتا ہے؟ عالم نے جواب دیا ایسی مکمل بات تو نہیں، البتہ کچھ نشانیاں ہیں جن سے توبہ کی قبولیت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے، اس کے دل سے خوشی غائب ہو جاتی ہے، ہر دم اللہ کو موجود سمجھنے لگتا ہے، نیکوں کے قریب اور بروں سے دور رہنے لگتا ہے، دنیا کی تھوڑی سی نعمت کو عظیم اور آخرت کے لیے کثیر نیکیوں کو بھی قلیل سمجھتا ہے، اپنے دل کو ہر وقت فرائض خدا بندی میں مصروف اور اپنی زبان کو بند رکھتا ہے، ہمیشہ اپنے گزشتہ گناہوں پر غور و فکر کرتا رہتا ہے اور غم اور پریشانی کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے۔